بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنا مقدس ترین دن ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، گھروں کے اندر سکون نہیں آتا، اور گھروں کے اندر اتنی غربت ہے کہ ہم اپنی گاڑی نہیں لے سکتے، اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جو انسان بختوں والا ہوتا ہے، جس انسان کے مقدر ٹھیک ہیں، جس انسان کو اللہ کی پہچان ہے اور محمد مصطفیٰ کی شان کی پہچان ہے، تو یہ جمعہ ایک ایسا دن اللہ نے بنایا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس دن کو جو بھی اللہ سے مانگو میرا رب اسی وقت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ویسے 2 عیدیں بنائیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ عید الفطر کے دن نیچرل انسان کو خوشی ملتی ہے۔ وہ کیوں ملتی ہے؟ وہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ باقی دن ان سب دنوں کی نسبت سے عید الفطر ایک ایسا دن ہوگا جو میرے رب کی طرف سے اس بندے کے لیے خوشی کا دن ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کی عطا کا دن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ بھی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ عید الاضحیٰ کیسے ملی اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک معصوم بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب کی حالت میں یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی پیاری چیز کو ذبح کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لو پھر ذبح کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا، لیکن بڑھاپے کی حالت میں ملنے کے باوجود بھی آپ نے اپنے بیٹے سے پیار نہیں کیا، اس سے اتنی زیادہ شدت والی محبت نہیں کی، اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے خواب میں ہی بتایا تھا نا کہ میرا پیغمبر پیاری چیز کو ذبح کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب سنایا۔ قرآن ہے نا، قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر خواب کی حالت میں، دیکھو نا خواب ہے کہ پیاری چیز کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ جب بیٹے کو سنایا تو دیکھو نا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، پیغمبر ابراہیم تو بڑا تھا، ان کی میچورٹی والی لائف تھی، ان کی زندگی اور ایک حصے میں تھی، لیکن یہ تو بچہ تھا نا۔ دیکھو نا، باپ اگر اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے۔ باپ کی سوچ اگر اللہ کے ساتھ ملتی ہو تو بیٹے کی ضرور ملے گی۔ اگر ماں کی اللہ کے ساتھ محبت ہو اور عشق ہو تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ سے عشق کریں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ محبت کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تو پھر اپنے بیٹے کو جب سنایا تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جی، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، جس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کام جلدی کرو، جلدی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ دیر کرنے سے اللہ پاک یہ کہے کہ میرا پیغمبر آپ نے تو دیر کر دی، اس لیے فوراً یہ کام کرو۔ سبحان اللہ، معصوم سا خوبصورت سا ایک بیٹا ملا ہے، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں۔ آج آپ کو اپنے بیٹوں سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ آج خدا کو بھی بھول گئے ہو اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کو بھی بھول گئے ہو۔ لعنت ہونی چاہیے ایسے ذہن پر۔ وہ ایک معصوم سا بچہ کہتا ہے ابا جی کام جلدی کرو، مجھے ذبح کرو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر
دیکھو میدان کے اندر چھری لے کر ان کی گردن پر رکھ دے۔ اللہ، جب چھری رکھی، ایک معصوم سا چہرہ، معصوم سا چمڑا، نرم و نازک، پیارا سا گلا، اور وہ بھی بیٹا۔ اللہ اللہ، ایک معصوم سا بیٹا جب نیچے زمین پر لٹا کر، ایک باپ اپنے ہاتھ میں چھری رکھ کر، وہ چھری ہاتھ میں پکڑ کر جب گردن پر رکھی ہوگی تو کیا سما ہوگا؟ وہ کون سا منظر ہوگا؟ میرا رب عرش پر پورے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کا کمال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور سچی نیت کے ساتھ چلائی، خدا کی قسم۔ اور جو نیچے معصوم سا بچہ ہے، خدا کی قسم اس کے ذہن میں بھی متزلزل، ان کا بھی ذہن نہیں ہوا، ان کا بھی ذہن چینج نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سچی نیت کے ساتھ جب چھری چلائی، اللہ، تو چھری نہیں چلی۔ پھر چھری کو چلایا، پھر نہیں چلی، پھر چھری کو پھینکا کہ کیوں نہیں چل رہی۔ ایک نیت ہوتی ہے نا کہ میں کر کے چھوڑوں گا یہ کام۔ تو پھر دوبارہ جب اس چھری کی نوک سامنے جو ہوتی ہے، وہ جب چمڑے کے ساتھ لگانے کی کوشش کی کہ کٹ جائے چمڑا کسی وجہ سے، اللہ، جب زور سے اور غصے میں چھری چلائی تو اللہ رب العزت نے عرش سے فرمایا وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہٹ جا ابراہیم علیہ السلام، یہ ذبح کرنے والا مال نہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھری ہے، یہ دمبے کو تو کٹ سکتی ہے لیکن اس معصوم میرے اسماعیل کی گردن پر نہیں چل سکتی۔ اللہ، یہ ہے محبت۔ اگر آپ کو اللہ سے پیار ہو، اللہ سے محبت ہو، تو جس طرح وہ دونوں دن، خوشی کے دن اللہ نے بڑی محنتوں کے ساتھ بنائے، اسی طرح میرے رب نے کہا کہ امت محمد رسول اللہ کے لیے یہ جمعے کا دن بھی چھوٹی عید کی مانند ہے۔ تو پھر یہاں آپ آ کر کہتے ہو کہ میں بھوکا ہوں، میں مر گیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں۔ او خدا کے بندے، خدا کی قسم، سچی نیت کے ساتھ آپ نے مانگا نہیں ہے۔ اگر سچی نیت کے ساتھ مانگ، او یار میرا تو رب عرش ہلا دے اگر آپ سچی نیت کے ساتھ ایک دفعہ رو کر بولو، زمین ہل جائے۔ اللہ کو اس پوری کائنات میں سے سب سے پیار ہے تو اپنے بندے سے ہے۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو صبح جمعہ ہے، جمعے کے دن اپنے نبی پر 3 بار درود شریف پڑھو، اور جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے، اس کو 99 بار پڑھو۔ صبح پہلے سورۃ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ، 3 دفعہ کل شریف پڑھو، اور پھر میرے اللہ کا ایک نام ہے یا رزاق، یا رزاق، تو اس کو 99 بار پڑھو۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پھر سجدہ ایسے کرو کہ آپ کے سجدے کی وجہ سے زمین آسمان ہل جائے، ایسے سجدہ کرو، ٹرکانا نہیں، داؤ نہیں لگانا، اپنی نیت کے ساتھ مانگو۔ خدا کی قسم میرا رب عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔